موسى الأجل وسار بأهله عكس من جانب طور نارا قال لأهله امكثوا فيه امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اس بنیاد پر کیا گیا کہ وہ 8 سال تک اپنے سسرال والوں کے یہاں کام کریں گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما قضى موسى الأجل، اور جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی، وسار بأہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو لے کر کے وہاں سے نکلے، آنس من جانب الطور نارا، تو موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑی کے پاس آگ محسوس کی. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لأہلہ، اپنے بیوی سے، امکثوا، تم یہیں رکو، انی آنست نارا، مجھے کہیں آگ جیسا دکھ رہا ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، امید ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کچھ حصہ لے کر کے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس آگ سے سکائی کرو. فلما اتاہا، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن، تو وادی کے داہنے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ، اس مبارک جگہ سے، اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کو مبارک کہا ہے. من الشجر، درخت کی جانب سے یہ آواز آئی، ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین، جو پوری کائنات کا رب ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے نبوت کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی. سبھی نبیوں کے نبی اور رسول بنائے جانے کے واقعات الگ الگ ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں جانا اور وہاں جا کر کے تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر کے نبوت عطا کرا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو حالت سفر میں، ایک میدان میں، اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کیفیت پیدا کی کہ وہ تنہائی میں کھڑے تھے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں آواز دی گئی، اور اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا کی گئی. یہاں اللہ رب العالمین نے کئی باتوں کا ذکر کیا. پہلی بات، اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کو بابرکت کہا جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا کی گئی. وہیں اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی جو کہ دیگر نبیوں کو
اللہ رب العالمین نے اس عظمت اور اس عظیم مرتبہ سے نہیں نوازا تھا۔ دیگر جگہوں پر بھی اسی بات کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی۔ کہیں پر ہے نادا، اللہ نے آواز لگائی اَيَّا موسیٰ، اے موسیٰ۔ یہاں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی آواز ڈائریکٹ سنی۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی تو موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی آواز کو سنی۔ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ندا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آواز دینے کی ایک صفت ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ کوئی آدمی اگر اس صفت کا انکار کرے تو وہ آدمی گمراہی کا شکار ہوتا ہے، جیسا کہ عقیدۃ الواسطیہ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ رب العالمین کے جہاں بہت سارے صفات ہیں، وہی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آواز دے گا، اس کا بھی ذکر موجود ہے، اور وہ آواز ایسی ہوگی جسے انسان سنے گا بھی اور سمجھے گا بھی۔ اللہ تعالیٰ کی آواز کو انسان قیامت کے دن سنے گا بھی اور سمجھے گا بھی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آواز دی تو موسیٰ علیہ السلام نے سنا اور موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا۔ پھر یہاں پر مزید کہ انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ اللہ رب العالمین عام طور پر ایک ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ وہی ہے جو پورے کائنات کا رب ہے۔ جو پورے کائنات کا رب ہوگا وہی اللہ ہوگا اور اسی کی عبادت کی جائے گی۔ جو کائنات کا رب نہ ہو، جو کائنات کا حصہ ہو، ہم سب کائنات کا حصہ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں وہ کائنات کا حصہ ہیں، جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ کائنات کا حصہ ہیں، ندی نالے پیڑ پودے دوسرے جانور یہ سب کائنات کا حصہ ہیں۔ جو کائنات کا حصہ ہو وہ اللہ اور رب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، تو اللہ نے کہا انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں اور رب العالمین ہوں، یعنی پورے کائنات کا میں رب ہوں، میں اس کائنات کا حصہ نہیں بلکہ اس کائنات کو بنانے والا ہوں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے جملے میں توحید ربوبیت کا درس دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ وہاں بھی اللہ رب العالمین نے پہلے جملے میں توحید ربوبیت ہی کا درس دیا۔ تو جب تک انسان توحید ربوبیت کو نہیں جانتا ہے اس کی زندگی میں سارے خیر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق دے۔ فجر کے نماز سے متعلق ایک بات لوگوں کے جانب سے آئی ہے کہ بہت سارے لوگ فجر کی نماز کے بعد نماز سے پہلے جو سنت چھوٹ جایا کرتے ہیں اس کو بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی فجر کی نماز کو ختم ہو جانے کے بعد پڑھتے ہیں۔ تو ایسا کرنا سراسر غلط ہے۔ ایسا کرنا اس لیے کہ فجر کی سنت فجر کے وقت میں پڑھنا ہوگا، یہ نہیں کہ فجر کی نماز ہو گئی اب درس ہو گیا، درس سے مقابلے میں سنت کی زیادہ اہمیت ہے، لیکن پھر بھی کوئی درس چھوڑ کر سنت پڑھتا ہے تو کوئی خراب بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن کوئی سنت نہیں پڑھتا ہے، درس سن لیتا ہے تو اس کو اس کے بعد چاہیے کہ سنت پڑھے، یہ نہ کہ ذکر و اذکار کر کے 6:15 بجے جا کر فجر کی سنت پڑھے۔ ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ فجر کا وقت کراس ہو چکا ہے۔ فجر کی سنت فجر کے وقت میں ہی پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔